مولا قائم آل محمد کے دم سے ہے قائم شان رمضان. مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان. صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی. پروگرام فخر کعبہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. انسان کی مقام اور مرتبت اور اس کا منصب اس کے علم کی وجہ سے ہے. اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا کیا اور اس علم کو دلیل قرار دیا کہ جس کو اعتراض تھا، فرشتوں کو اعتراض تھا کہ اس کو افضل کیوں بنایا، کہا ہم نے اسے اسماء کا علم سکھایا. ایک اور مقام پر قرآن مجید نے کہا کہ علم رکھنے والا اور بغیر علم رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. علم وہ شے ہے کہ جو عقل کی ثقل ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جو جوہر دیا اس کی عقل کا، وہ عقل کند ہو جائے اگر علم کی ثقل نہ ہو. علم کے حصول کا ذریعہ استاد ہے اور کتاب ہے. اللہ نے انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی، اور ایک کتاب کہ جو انسان کو عقل و شعور عطا فرماتی ہے، اور وہ عقل و شعور عطا فرماتی ہے کہ جو اسے خدا سے قریب کرے. اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. کلام امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی ایک خاص فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے کل کا کل علم دے دیا ہے. جو ان سے جتنا قریب ہو جائے گا اس کے علم کا درجہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. آج علم کے علومات پر گفتگو ہے.
پروگرام کا آغاز ہوا شایان عباس کے خوبصورت کلام سے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک مرتبہ پھر بہت واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں، میں تعارف کرواتا چلوں، حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، پھر تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما موجود ہیں ہمارے بہت محترم اور بہت خوبصورت آواز لوگ دیکھتے ہیں، پسند کر رہے ہیں، بہترین کلام بہترین انداز میں پیش کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب سکندر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بنا کسی تاخیر کے ہم بڑھیں گے مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب کی جانب اور ان کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے کہ سب سے پہلے تو قبلہ یہ بتائیے کہ علم کی تعریف کلام علی میں کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ بہترین سوال ہے آپ کا کہ علم کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ اشیاء مجہولہ کو، یعنی وہ چیزیں کہ جنہیں انسان نہیں جانتا، واہ، جن سے ناواقف ہے، انہیں جاننے کی منزل تک لانے کو علم کہتے ہیں۔ یعنی انسان ایک سفر شروع کرے تلاش اور جستجو کا، اور اس سفر کے ذریعے سے وہ اشیاء اور وہ امور کہ جنہیں جو اس کے لیے غیب تھے، وہ اس تلاش و جستجو کے نتیجے میں وہ غیب حضور اور شہود میں بدل گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو جب وہ منزل حضور پر آ جائے گا، غیب سے حضور کی منزل تک، یہ علم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب غیب حضور کی منزل پر آ جائے گا تو یہ علم ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ جب تک اشیاء اور امور غیب رہیں گے تو انسان ان سے جاہل ہے، کیونکہ وہ اس سے مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں، اور وہ ان کی حقیقت سے ناواقف اور نابلد ہے۔ جب وہ ان تک پہنچ جائے گا، یہ تلاش اور جستجو جب وہاں تک پہنچا دے، اس منزل تک پہنچ جائے کہ انہیں پا لے، کیا کہنے، یہ پانا علم کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ غیب کا حضور میں بدل جانا یہ علم کہلائے گا۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، کیا خوبصورت تعبیر ہے، غیب کا حضور میں بدل جانا علم ہے، یہ علم ہے۔ اب جناب امیر المومنین مولا متقیان سرکار علی علیہ الصلاۃ والسلام علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ لا شرف کالعلم ہے، علم جیسا کوئی شرف نہیں ہے، سبحان اللہ، علم جیسی کوئی فضیلت نہیں ہے، علم جیسا کوئی مرتبہ اور منزلت نہیں ہے۔ یعنی انسان کو جو عزت، جو عظمت، جو فضیلت اور جو شرف علم کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ کسی بھی اور وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ عبادت کی وجہ سے بھی اسے وہ شرف اور وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم کسی بات ہے۔ انسان کو عبادت کی وجہ سے، یعنی انسان کو عبادت بھی اتنا بلند نہیں کرتی کہ جتنا اس کو علم بلند کرتا ہے۔ واہ، عبادت بھی انسان کو وہ عظمت نہیں دیتی کہ جو عظمت اس کو علم عطا کرتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ایک عالم افضل ہے عابد سے، جی جی، بلکہ یوں بھی فرمایا کہ ایک عالم افضل ہے 70 عابدوں سے۔ سبحان اللہ۔ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک عالم افضل ہے 70-100 عابدوں سے اور 70,000 عابدوں تک کے لیے کہا۔ اللہ اکبر، ایک اللہ عالم افضل ہے، اور شاید چونکہ ہر عالم کا علم الگ الگ ہے، بالکل، اسی لیے کہا ممکن ہے کہ کوئی عالم صرف ایک ہی عابد سے افضل ہو، اس کا علم اتنا ہی ہو، اور کسی عالم کا علم اور زیادہ ہو اور اس کے علم نے اسے 70 عابدوں سے افضل کر دیا ہو، اور کسی عالم کا علم اور زیادہ ہو اور اس کے علم نے اسے 70,000 عابدوں سے افضل کر دیا، تو جیسا عالم ہوگا اس درجے پر اس اتنے کی ہی فضیلت عابدوں سے افضل ہوگا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم عابدوں میں ایسے ہے کالقمر فی النجوم کے جیسے چاند ستاروں میں ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عالم اپنے علم کے ساتھ سو جائے اور عابد رات بھر عبادت کرتا رہے، اس کا اپنے علم کے ساتھ سو جانا، اس کی نیند عابد کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا کہنے، کیا فرق کیا ہے علم اور عبادت میں؟ عبادت جنت تک پہنچنے کے عمل کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور علم وہ شے ہے کہ جس سے انسان صرف خود جنت کا راستہ نہیں ڈھونڈتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ باقی افراد کو بھی جنت تک پہنچائے۔ واہ 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 واہ۔ عابد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جنت میں پہنچوں، عالم دوسروں کی کو بھی یہ لے کے کوشش جاتا ہے، ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ جنت تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے عابد میں اور عالم میں۔
کہ عابد اپنی جنت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور عالم پورے معاشرے کی جنت ڈھونڈ رہا ہوتا سبحان اللہ ہے. سبحان وہ اللہ پورے معاشرے کے لیے راستہ بناتا ہے کہ جس راستے پر چل کر پورا معاشرہ جنت تک پہنچ جائے. سبحان اللہ اس لیے علم افضل ہے عبادت سے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. عابد کا وہ مقام نہیں ہے کہ جو عالم کا مقام ہے. کیا کہنے ہیں، یا یوں اس کو اگر آپ کی بات کو آگے بڑھائیں تو یہ بھی اس میں بات بن جائے گی کہ علم وہ ہے جو عرفان عطا فرما دیتا ہے. بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ غیب سے حضور کا اور شہود کا درجہ، جی جی کہ اگر عبادتیں جو عادتاً کی جا رہی ہوں، جی بالکل. ذرا سا اس پہ بھی آپ وضاحت فرمائیں گے. آپ نے عقل کے عنوان پہ ایک پروگرام میں گفتگو کی کہ اگر عقل و شعور نہیں ہے، جی بالکل. کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری عبادتوں میں بھی عادت شامل ہے، یعنی روایت پرستی ہے، جی بالکل. روٹین ورک ہے جی کہ بالکل جو ایک روٹین کے تحت چل رہا ہے. بالکل. تو علم اور عقل یہی دونوں چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس مرتبے تک لے جاتی ہیں. بالکل اس عنوان پہ تھوڑا سا بالکل بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا. عالم کا اپنے علم کے ساتھ سو جانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ عابد کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیوں افضل ہے؟ عالم اپنے علم کے ساتھ سو گیا، اس کا سو جانا افضل ہے. واہ اس کی نیند افضل ہے. واہ، اس کے رات بھر کے سجدوں سے افضل ہے. کیا کہنے، یہ رات بھر عبادت کر رہا ہے، کیا کہنے. اس کی بندگی سے افضل ہے عالم کی نیند. یعنی عابد اپنی عبادت کی وجہ سے یہ نہیں کہ فضیلت نہیں رکھتا، فضیلت رکھتا ہے، بے شک. اور عبادت کی وجہ سے جنت میں بھی جائے گا، اور عبادت کی بہت زیادہ تشویق بھی دلائی گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض خالی عبادت انسان کے شرف کے لیے کافی ہے. عبادت علم کے ساتھ ہونی چاہیے، سبحان اللہ عبادت معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور جس عبادت میں علم آ جائے اس عبادت کا اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے. آپ فرق محسوس کریں گے کہ عالم کی عبادت اس کے اوپر جو اثرات مرتب کرتی ہے، اس کی کم عبادت سے اس کے اوپر اچھے اثرات سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر سبحان علم کے اللہ. بہت کثرت سے عبادت کرنے والے آپ دیکھ لیجئے کہ بندگی اور عبادت اور نمازیں پڑھنے کے باوجود معاملات میں کلیئر نظر نہیں آتے. کیا کہنے ہیں، کیا بہت کہنے. سارے معاملات کے اندر وہ ہمیں کلیئر نظر نہیں آتے، باوجود اس کے کہ وہ سجدے کر رہے ہیں، واہ واہ کیونکہ یہ واہ سجدے علم سے خالی ہیں، سبحان یہ اللہ. سجدے معرفت سے خالی ہیں، سبحان یہ اللہ. سجدے شعور سے خالی ہیں. اس لیے یہ سجدے ان کے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں کر رہے. اے کاش اگر یہ علم کے ساتھ ہوتے، اے یہ کاش. معرفت کے ساتھ ہوتے تو ان کی معنویت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے اثرات کچھ اور ہوتے. دیکھیے میں آپ کو آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں کہ یہ جو ہے اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، سبحان اللہ. فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا. یہ بنیادی طور پر ایک جن اور جنوں کے معاشرے میں عابد، جنوں کا وہ معاشرہ کہ جنہوں نے گناہ کیے اور خداوند عالم کا ان پر عذاب نازل ہوا، اس معاشرے میں یہ عبادت گزار تھا. اسی عبادت کی وجہ سے اسے زمین سے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، پھر فرشتوں کی صفوں میں اسے جگہ دی گئی، فرشتوں میں اسے بلند مقام عطا کیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کی عبادت ملائکہ کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے. تو جن تھا اور ملائکہ سے زیادہ بافضیلت عبادت تھی اس کی، اور ملائکہ کی صفوں کی زینت بنا ہوا تھا. اب سجدہ کرنے کے لیے جب حکم دیا گیا تو جہاں معصوم فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا، وہاں اس کو بھی حکم تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. تو یہ رکا. کیوں رکا؟ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ میں برسہ برس کا پرانا عابد ہوں، جنوں کے معاشرے میں بھی میں نے عبادت کی، ملائکہ کی صفوں میں بھی میں مسلسل عبادت کر رہا ہوں، میری عمر اتنی زیادہ ہے. آدم تو بھی خلق ہو رہا ہے، ایک لمحے کا بچہ ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی عبادت ہی نہیں ہے. تو جس کے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی بندگی ہی نہیں ہے، اس کے سامنے مجھے جھکایا جا رہا. تو کوئی تو اللہ بھی تو عادل ہے نا. بے شک. اگر آدم کے پاس کوئی بھی شرف اور فضیلت نہ ہو اور اتنے بڑے بڑے عابدوں کو آدم کے سامنے جھکا دے تو عادل کے خلاف ہو جائے گا. بے شک بے شک. تو کوئی چیز تو آدم کے پاس ایسی ہو کہ جو ان پر فضیلت دے رہی ہو، تو وہ بھی قرآن نے بتا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سبحان اللہ. تو جو علم آدم کو خالق نے دیا تھا وہ علم ان کے پاس نہیں تھا. سبحان اللہ. ان کے پاس عبادت تھی اور آدم کے پاس علم تھا. کیا کہیں. اور جن کے پاس عبادت تھی انہیں کہا گیا کہ علم کے سامنے جھک جاؤ، سبحان اللہ. علم کی عظمت کو سبحان تسلیم اللہ. کرو، سبحان اللہ. علم کے سامنے سجدہ کرو، صاحب علم کو سجدہ تعظیمی کرو. کیا کہنا. اچھا سارے عابدوں نے کیا، ایک نے نہیں کیا، یہ بھی تو عابد ہی تھا. میں یہاں ایک گفتگو سجدہ. کو روک رہا ہوں جی. اور واپس آئیں گے انشاءاللہ.
ایک مختصر سا بریک لینا جی ہے بالکل۔ لیکن ہمارے درمیان ظاہر ہے کہ موجود ہے سکندر زیدی صاحب، جی جی، اور ان کی موجودگی جو ہے وہ پروگرام میں اور محفل میں چار چاند لگا دے گی۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے سکندر زیدی صاحب کے کلام سے، اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ ملتمس ہوں سکندر بھائی کوئی کلام پیش ہوتا ہے۔ پہلے تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا، قائم ٹی وی کا۔ گفتگو علم پر ہے اور نہج البلاغہ موضوع ہے، تو اسی مناسبت سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک عالم کی موجودگی میں ایک عالم دین کا کلام ماشاءاللہ سامعین کی نظر کرتا ہوں۔ حجت الاسلام مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا اچھا کا کلام ہے۔ نہج البلاغہ کی مناسبت سے ایک کلام انہوں نے عطا کیا تھا، میں شکر گزار ہوں گا، تو انہی سے استفادہ کرتے جی، اس بسم کلام اللہ۔ سے اشعار پیش کرتا ہوں۔ خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے، واہ، خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے، اس کلام حق سے ہی اسلام کی تشہیر ہے، واہ واہ، اس کلام حق سے ہی اسلام کی تشہیر ہے، اور قول یہ سچا نظر آتا ہے اہل علم کو، کیا کہنے قول یہ سچا نظر آتا ہے اہل علم کو، ہر صحیفے سے فزوں قرآن کی توقیر ہے، ہر صحیفے سے فزوں قرآن کی توقیر ہے۔ خوبصورت شعر ہے۔ آرزو آسی کی ہے آ جائے گر شرح طویل، آرزو آسی کی ہے آ جائے گر شرح طویل، آپ کے دستے عطا میں کس لیے تاخیر ہے، آپ کے دستے عطا میں کس لیے تاخیر ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پروگرام فخر کعبہ، گفتگو جاری ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ بہت خوبصورت گفتگو جاری تھی حضرت شبیر الحسن طاہری صاحب بعنوان علم، انتہائی بہترین گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم نے سوال کیا تھا کہ عالم اور عابد کیا فرق ہے، اور آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی، لیکن کچھ پہلو جو تشنا تھے سرکار، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مکمل فرمائیے جو بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ عالم اور عابد۔ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے۔ کلام امیر المومنین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ علم تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، واہ، تمام تر بھلائیاں، تمام تر اچھائیاں اور تمام تر جو خوبیاں ہیں ان کا جو مصدر ہے اور ان کا جو مخزن ہے وہ علم ہے، ان کا جو سرچشمہ ہے وہ علم ہے۔ تو علم بنیادی طور پر وہ عامل ہے کہ جو انسان کو خیر کی طرف متوجہ کرتا ہے، واہ واہ، بھلائی اور اچھائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو انسان کو نیک اور صالح عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ اسے ایک روشنی دیتا ہے، اس کے لیے لائٹ جلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ درست راستہ ہے، اس پر آپ چلیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جہالت تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ بے شک۔ مولا فرماتے ہیں کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی جو جڑ ہے اور ان کی جو اصل ہے وہ جہالت ہے۔
کسی بھی معاشرے کو اگر علم دے دیا جائے تو معاشرے کے اندر خوبی آ جائے گی، اچھائیاں آ جائیں گی، معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ زیادہ تر جو معاشرے ہیں ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی بڑی وجہ جہالت ہے۔ انبیاء بھی اصل میں جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی بنیادی فریضہ جو نبی کا ہے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ نبی کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک سوال بس میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ وقت تنگ ہے گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم جب ہم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف دینی علم ہے، جی جی، اور بہت سارے بچے بھی یہ سوالات کرتے ہیں کہ سر جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو کیا صرف یہ مخصوص ہے دینی تعلیم کے لیے، یا جو دیگر مضامین ہیں، سائنس کے مضامین یا جو بھی مضامین ہیں وہ بھی اس علم کی تعریف میں شامل ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں علم ہے اور علم مومن کی میراث ہے، متاع ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے حاصل کرنے چاہیے۔ واہ، عصری علوم، دنیاوی علوم جو ہیں جنہیں ہم دنیاوی کہتے ہیں، اصل میں یہ بھی دینی علوم ہیں۔ بے شک، کائنات میں بنیادی طور پر تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں وہ چاہے جدید ہیں یا قدیم ہیں، جدید علوم، قدیم علوم، عصری علوم اور علوم اسلامی، واہ، ان تمام علوم کے جو بانی ہیں وہ مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، تمام علوم کے بانی سرکار علی علیہ السلام ہیں۔ البتہ یہ جو عصری علوم ہیں اور سائنسی علوم ہیں، جو نئے علوم ہیں، جی ہاں، ان علوم کے عالموں کو پتہ دیر سے چلتا ہے واہ، کہ یہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے بنیادی طور پر اس کا پہلا پتھر بھی حضرت علی علیہ السلام نے رکھا تھا۔ مثلاً سائنسدانوں کو جو بھی ٹیکنالوجی موجود ہے، بجلی بنانے والوں کو یہ دیر سے پتہ چلتا ہے، اچھا اس کے بارے میں بھی علی بتا کر گئے تھے، اچھا اس کے بارے میں بھی مولا علی بتا کر گئے تھے، اس کا بھی پہلا پتھر مولا علی نے، اور بہت سالوں نے کلام امیر المومنین ہی سے استفادہ کیا۔ بے شک، بے شک۔ تو الغرض یہ کہ جتنے بھی علوم ہیں، اچھا جب تمام علوم کے دینی اور دنیاوی تمام علوم کے بانی ہی علی ہیں تو وہ سارے علم دینی ہی ہو گئے نا، سبحان اللہ، سبحان سارے اللہ، علم جو ہیں وہ عصری ہی ہو گئے نا، سبحان اللہ، وہ سارے علم، تو لہٰذا ہر علم اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، واہ، لیکن تمام علوم پر فوقیت جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بے ہے، شک، بے شک، اور جو قرآن اور حدیث کے عالم کی اہمیت ہے وہ دوسرے کی نہیں ہے۔ بے شک۔ اس لیے مولا نے اس عالم دین کے لیے کہا کہ العالم حی ان کان میتا، عالم صاحب علم زندہ ہوتا ہے چاہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہو، سبحان اللہ، والجاہل میت ان کان حیا، اور جاہل مردہ ہوتا ہے چاہے وہ اس زمین پر چل پھر رہا ہو، واہ، 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 سانس دے رہا ہو۔ اب وہ آپ کی بات، اور اس میں مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے لیکن وہ بات بڑی اہم ہے جی، کہ سارے عابد حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جی، تمام فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، حالانکہ وہ عابد تھے اور پرانے عابد تھے، اور آدم کی عمر بھی صرف ایک لمحہ کی تھی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ فضیلت کا معیار عمر نہیں ہوا کرتی، واہ، واہ، ورنہ ایک لمحے کے بچے کے سامنے اتنے بڑی عمروں والے فرشتے کیوں جھکائے جاتے؟ بڑی بڑی عمر کے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکوا دیا تاکہ یہ پہلے دن ہی واضح ہو جائے کہ فضیلت کا معیار عمر نہیں ہوتی ہے، واہ، 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 فضیلت کا معیار علم ہوا کرتا ہے۔ اب کیوں جھکیں عابد عالم کے سامنے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو علم آدم کو دیا ہے، علم آدم الاسماء کلھا، جو علم آدم کے پاس ہے وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے، تو سب نے آدم کو سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس لمحے سے پہلے کہ جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ ملائکہ کے اندر باوقار مقام پر تھا، بلند مقام پر تھا، لیکن صاحب علم کی عظمت علمی کو تسلیم نہیں کیا، باوجود کہ ہزاروں برس کے سجدے اور عبادتیں اس کے دامن میں موجود تھیں۔ اسی لمحے یہ کافر ہو گیا تو پتہ چلا کہ عبادت اگر اپنی خیریت چاہتی ہے تو وہ کبھی بھی علم کے مقابلے پر نہ، کیا کہنا ہے، عبادت اگر اپنی خیریت چاہتی ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، اور ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کا جناب شبیر الحسن طاہری صاحب، آپ کا بہت بہت شکر گزار۔ جناب شایان عباس ہمارے درمیان موجود، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سکندر صاحب اختتام پہ ایک منقبت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کسی نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بہت بہت شکر گزار ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا میزبان سید عمران مہدی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے،
علی کا واسطہ جب تک کے درمیان میں غیب، علی کا واسطہ جب تک کے درمیان میں غیب۔ سرکار شعر دے کے پیش کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی نظر پر طور خاص۔ نہ جانے کب میری ماں نے مجھے چکھایا تھا، نہ جانے کب میری ماں نے مجھے چکھایا تھا، ماں نے مجھے چکھایا تھا۔ علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں غیب، علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں غیب۔ زبان میں سمیت تمار کٹ گئی تو کیا، واہ واہ، زبان میں سمیت تمار کٹ گئی تو کیا، علی کا عشق زباں میں نہیں ہے جان میں غیب، علی کا عشق زباں میں نہیں ہے جان میں غیب۔ آخری شعر بطور خاص۔ علی کا گیا وارث تو حشر ڈھائے گا، درست کر لو صفِ تیر بھی کمان میں ہے، درست کر لو صفِ تیر بھی کمان میں ہے۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے،